کی بیوی بھی ہو سکتا ہے سو جائے گی، آپ کے انتظار میں نہیں رہتی ہے، آپ کی بیوی کمبل اوڑھ کر کے سو جائے گی، ہاں آپ کی بیوی آپ کا کال تک نہیں اٹھا پائے گی، آپ کا فون تک نہیں اٹھا پائے گی، لیکن تجربہ کر لینا جب تک آپ گھر پہ لوٹو گے نہیں، چاہے 12 کیوں نہ بج جائے، 1-2 بج جائے، جب آپ گھر پہ آؤ گے نا تو ہو سکتا ہے تیری بیوی تیری فون نہ اٹھائے گی، تیری بیوی تیرا انتظار نہ کرتی ہوگی، لیکن جب تک ایک بیٹا لوٹ کر کے نہیں آتا ہے، ماں کو نیند نہیں آتی ہے، باپ کو قرار نہیں آتا ہے، بیٹا بھی دروازے تک پہنچا نہیں ہوتا ہے، ماں کو خوشبو سے پتا چل جاتا ہے کہ میرا لال دروازے پہ آ گیا ہے، قدموں کی آہٹ سے ماں بتا دیتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھو نا قدموں کی آہٹ مل رہی ہے، دروازے پہ لال آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے، خدا کی قسم یہ تم سے علاوہ اور بے لوث جو پیار کرنے والی ہے، تم سے بے انتہا جو محبت کرنے والی ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ماں کی ذات ہے، چاہے جتنی بھی رات میں لوٹ کر کے آؤ، قدموں کی دھمک سے، بیٹے کی خوشبو سے، ارے تم دروازے پہ بعد میں پہنچو گے، ماں کے طرف سے دروازہ پہلے کھل جاتا ہے۔ یہ کہا میرے آقا نے جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، میرے آقا نے 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا ہے، اب زمانے والے دشمن بننا شروع ہو گئے۔ ہاں جب کوئی بڑا لیول پہ جاتا ہے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا جلنے والے کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جب اگر پڑوسی بڑا مکان بنا لینا تو پھر بغل والا دیکھ کے اس کو دیکھا نہیں جاتا ہے، جلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن صاحب اسلام یہ نہیں ہے۔ ہاں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے اگر پڑوسی ترقی کر رہا ہے نا تو پھر آپ اور اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اور ترقی دے، لیکن ہم سے تو یہ نہیں ہوگا نا، ہم سے کیوں نہیں ہوگا صاحب؟ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ دیکھ اسلام بڑی مشکلوں سے ہم تک آیا ہے، ہمارا صرف نام مسلمان رہ چکا ہے، ہم تو صرف کھانے پینے والے مسلمان رہ چکے ہیں، ہمارے پاس نہیں رہا تو مصطفیٰ کا کردار نہیں رہا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا ہے صاحب، جس کا ریزن یہ ہوتا ہے باپ 80 سال 70 سال تک زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو قرآن کی توفیق نہیں دیتا ہے، کبھی نماز کا عادی نہیں بناتا ہے۔ اس باپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ تو دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کیا پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں ہے مرنے کے بعد سارے اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے، سارا اعمال آپ کا منقطع کر دیا جائے گا، ساری عبادت منقطع کر دی جائے گی۔ اب آپ قبر میں جا کر نماز پڑھ کے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، قبر میں جا کر روزہ رکھ کر کے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، قبر میں جا کر کے قرآن پڑھ کے اپنے رب کو نہیں منا سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں عبادت ہے، دنیا میں نماز ہے، دنیا میں زکوٰۃ ہے، دنیا میں حج ہے، دنیا میں تلاوت قرآن ہے۔ آپ سوچیں گے قبر میں جانے کے بعد ہم رب کو منا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا صاحب، لیکن آقا فرماتے ہیں جب ایک انسان دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے ساری عبادتیں اٹھا لی جاتی ہے، اب عبادت نہیں کر سکتا ہے، لیکن جانے والے کو اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے تو نیک اولاد دنیا میں رہ کر کے اگر نیکیاں کرتی ہے تو اللہ اس نیکی کا بدلہ اس کے قبر میں بھی اللہ پہنچا دیتا ہے۔ ہاں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، آج ہر باپ شان سے جینا چاہ رہا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو بنا تو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، میں نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، انگلش مین بھی بنیے آپ، سائنسداں بھی بنیے آپ، ڈاکٹر بھی بنیے، انجینئر بھی بنیے، لیکن ہم نے صرف دنیاوی تعلیم پہ فوکس دیا ہے، جس کا ریزن یہ ہے کہ وہ بیٹا جوانی کے بعد جب جوان ہو جاتا ہے، شادی کے بعد صاحب باپ کی رسپیکٹ کو بھول جاتا ہے، باپ کی عزت نہیں کر پاتا ہے، باپ کی عزت جب نہیں کرتا ہے تو پھر مدینے کے رسول پاک کی عزت کیا کرے گا؟ ہاں اگر باپ کی عزت دار ہوگا نا تو یقیناً مدینے والے مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا میرا مصطفیٰ مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے، زمانہ دشمن ہے صاحب، لوگ دشمن بننا شروع ہو گئے، کوئی مصطفیٰ کو گالی دینے لگا، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی پاگل کہنے لگا، ہاں کوئی مجنون کہنے لگا، میرے آقا تمام طرح کے ظلموں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب آج پڑوسی کے ظلم کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، آج بھائی کے ظلم کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اگر بھائی ایک گالی دیتا ہے دوسرا بھائی 10 گالی دیتا ہے، ہاں آج باپ کی بولی کو بیٹا برداشت نہیں کر رہا ہے، آج ماں کی بولی کو ایک بیٹی برداشت نہیں کر رہی ہے، ہم کیا برداشت کریں گے؟ دیکھ مصطفیٰ کا صبر دیکھ لے، مصطفیٰ مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی پیروں میں کانٹے چبھا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، ہاں کوئی پاگل بولتا ہے، کوئی مجنون بولتا ہے، لیکن میرے آقا صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو گالی کے بدلے میں گالی نہیں دے رہے ہیں، کسی کو پتھر کے بدلے میں پتھر نہیں مار رہے ہیں، ہاں کسی کے کانٹے کے بدلے میں راستے میں کانٹا نہیں لگا رہا ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ مکے کی بازار میں ایک جوان ہے اپنے بوڑھے باپ کا گربان پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے مکے کی بازار میں بولی لگا رہا تھا، ہے کوئی جو میرے باپ کو قیمت دے کر کے خرید لے؟ صاحب دیکھے میرے آقا نے کتنی عزت دی ہے ایک باپ کو، بزرگوں کو کتنی عزت دی ہے، اگر وقت ہوتا تو
تو جوانوں کی بھی عزت میں بتاتا, اگر وقت ہوتا تو بچوں کی بھی عزت بتاتا. دیکھ باپ کی قدر میرے آقا بتا رہے ہیں, ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, اسلام کیسے پھیلا رہے ہیں, ہم تک پیغام کیسے دے رہے ہیں, ہم تک سندیش کیسا بھیجا رہے ہیں, میسج کیسا دے رہے ہیں, ہم کیا جانیں گے صاحب. ہم نے تو بیٹے کو انجینئر بنایا, ڈاکٹر بنایا, ہم نے پروفیسر بنایا, نرسری سے لے کر MBBS تک بیٹے کو مصطفیٰ کا کردار نہیں بتایا گیا ہے, ماں کے قدموں میں جنت نہیں بتائی گئی ہے, باپ کو جنت کا دروازہ نہیں بتایا گیا ہے, ایک ڈاکٹر بیٹے کو کس مرض میں کون سا انجیکشن دیا جائے گا یہ ضرور بتایا گیا ہے, انجینئر بیٹے کو کس مکان میں کہاں پیلر لگایا جائے گا یہ ضرور بتایا گیا ہے, لیکن مصطفیٰ کا کردار نہیں بتایا گیا ہے, ابو بکر کا رول نہیں بتایا گیا ہے, عمر کا رول نہیں بتایا گیا ہے, علی کی بہادری نہیں بتائی گئی ہے, حسین کی شہادت نہیں بتائی گئی ہے, جس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر ہو جانے کے بعد ڈاکٹریت کا زور اپنے باپ پہ چلانے لگتا ہے, انجینئر ہونے کے بعد انجینئرنگ کے قلم کا زور اپنے ماں باپ پہ چلانے لگتا ہے. خدا کی قسم آج بھی ضرورت ہے اپنے بیٹے کو دنیا کی ساری کتابیں پڑھا دو, میں نہیں جانتا آپ کا بیٹا کتنا ترقی کرے گا, لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا بڑا انسان اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو پتا چلا آپ کا انجینئر بیٹا اچھا ہے مگر اس سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے, آپ کا ڈاکٹر بیٹا اچھا ہے مگر اس سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے, آپ کا پروفیسر بیٹا اچھا ہے مگر اس سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے. اس لیے کہ انجینئر نہیں جانتا ہے میری ماں کے قدموں میں جنت ہے, اور جو قرآن پڑھ لیتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ ماں ہے اس کے قدموں میں جنت ہے, اور یہ باپ ہے جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے. ہاں آج بھی قدر کر لے اپنے ماں باپ, آج بھی اپنے ماں باپ کی قدر کر لے, عزت کر لے صاحب. میرے آقا طائف کی گلیوں میں مکے میں ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, لیکن دیکھ دین کیسے پھیلا رہے ہیں. ہم تو کچھ نہیں دیتے ہیں صاحب, اسلام کی خاطر کس نے کیا دیا ہے, کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیے. باپ کی عزت میرے آقا نے کیا بتائی ہے, مکے کی گلیوں میں میرے آقا گزر رہے تھے, آج اس سے پوچھنا جس کا باپ دنیا میں تھا اس کو ٹینشن نہیں ہوگا, اگر باپ رہتا ہے نا پھر بیٹے کو ٹینشن نہیں رہتا ہے. باپ اگر نکما بھی گھر پہ بیٹھا ہے یقیناً وہ ایک چٹان کی طرح رہتا ہے. ہاں اگر گھر میں باپ ہے اس کی ٹھوکروں کے صدقے میں اللہ تجھے روزی عطا کرتا ہے. ہمیں کیا پتا صاحب باپ کی قدر اور ماں کی عزت, ہمیں کیا پتا. آمنہ کے لال بتا رہے ہیں ایک جوان ہے اپنے بوڑھے باپ کا کلائی پکڑ کر کے مکے کی بازار میں بولی لگا رہا تھا, ہے کوئی جو میرے باپ کو خرید لے, ہے کوئی جو میرے باپ کی قیمت کوئی دے دے. میرے آقا اسی راستے سے گزر رہے تھے, ہاں میرا مصطفیٰ اسی راستے سے گزر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں ایک جوان اپنے بوڑھے باپ کا کلائی پکڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت لگا رہا ہے. میرے آقا بڑھتے قدموں سے نرم قدموں سے اس کے پاس پہنچے ہیں, کہا کہ جوان یہ کیا کر رہے ہو, کہا کہ تم جاؤ, تمہارا یہ میٹر نہیں ہے, یہ میرا باپ ہے, میں اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوں, میں مکے میں اس کی قیمت لگانے کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا نا, آقا کریم نے اس بزرگ سے پوچھا, اے بزرگ سفید داڑھی والے آپ تو بتائیے کیا پرابلم ہے, یہ کون ہے آپ کا. بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے, لیکن آپ کون ہے. اس مکے میں کوئی کسی کا درد پوچھنے والا نہیں ہے, اس مکے میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, اس مکے میں دکھ تو سب کوئی جانتے ہیں لیکن دکھ کا علاج بننے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کون ہیں, کیا میٹر ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, آپ بتائیے کیا پرابلم ہے. بزرگ کہتے ہیں یا رسول اللہ جانتے ہو محمد یہ میرا بیٹا ہے, مجھے بازار میں بیچنے کے لیے لایا ہے. جب تک میرے پاس پیسہ تھا میرا بیٹا عزت کرتا رہا, جب تک میرے پاس زمین تھی میرا بیٹا عزت کرتا رہا, جب میرے پاس کمانے کی طاقت تھی میرا بیٹا ریسپیکٹ کرتا رہا. جیسے میری دولت ختم ہو گئی ہے, میرا مال ختم ہو گیا ہے, تب سے میرا بیٹا بے وفا ہو گیا ہے. اب میرا بیٹا عزت کرنے کے تیار نہیں ہوتا ہے, اب میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے, اس لیے میں نکما ہو گیا ہوں تو میرا بیٹا بیچنے کے لیے بازار میں لا دیا ہے. یار اسے کیا پتا مقدر والا وہ بیٹا ہوتا ہے جس نے باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ مقدر والا بیٹا ہوتا ہے. صاحب میرے آقا نے اس جوان کے کلائی کو پکڑا ہے, کہا جوان اس باپ کو بیچ کر کے کتنا پیسہ حاصل کر لے گا, تجھے کتنی دولت مل جائے گی. جوان کہتا ہے آپ جائیے, یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, میں سمجھوں گا میرا باپ سمجھے گا, یہ تو میرا باپ نکما ہو گیا ہے, چند پیسہ آ جائے گا, چند پیسوں میں کچھ کام کر لوں گا, تھوڑی سی مال تو حاصل ہو جائے گی نا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جوان تو مالدار بننا چاہتا ہے نا, اپنے باپ کو بیچ کر کے مالدار بننا چاہتا ہے,
اپنے باپ کو مارکیٹ میں بیچ کر کے مالدار بننا چاہتا ہے. کتنا پیسہ تجھے ملے گا, کتنے سکے تجھے مل جائیں گے, یہ مختصر سکوں میں تم کب تک زندگی رہو گے, کب تک زندہ رہو گے, کتنا مال کمانا چاہتے ہو, تم مالدار بننا چاہتے ہو نا. میرے آقا دیکھ پیغام کیا دے رہے ہیں, جوان کے کلائی کو پکڑا ہے, کہا سنو مالدار بننا چاہتے ہو تو باپ کو بیچ کر کے مالدار نہیں بنو گے, ماں اپنے باپ کی قیمت لگا کر کے مالدار نہیں بنو گے. آج تجھے محمد بتا رہا ہے, اگر مالدار ہونا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تیری دولتوں میں برکتیں عطا فرمائے, تو اپنے بوڑھے باپ کو نہ بیچو. اپنے ہاتھ میں میرے آقا نے اس کے ہاتھ میں باپ کو ہاتھ کو پکڑوایا, کہا اسے لے کر کے چلا جا, اپنے گھر لے کر کے چلا جا. کبھی بیٹھ کر کے اس کا پاؤں دبا دینا, کبھی اس کا سر دبا دینا, ہاں کبھی اس کے خدمت کر دینا, اور وقت ملے تو اپنے باپ سے دعائیں کروا لینا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو اس باپ کو گھر لے جاؤ, اس کی خدمت کرتے رہنا. خدا کی قسم اس کی خدمت کرنا تیرا کام ہوگا, اور مالدار بنا دینا خدا پاک کا کام ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, لے جا اسے, مالدار ہونا چاہتا ہے تو لے جا اسے, بیچ کر کے مالدار نہیں ہوگا. جا اس باپ کی خدمت کرنا, اس کی عزت کر لینا, اس کی خدمت تو ادھر کرے گا, اللہ اس کا اجر تجھے عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے باپ کی اہمیت کو نہیں جانی ہے, وہ پیغمبر اعظم ہمیں بتا رہے ہیں, اسلام ہمیں بتا رہا ہے باپ کی اہمیت, ماں کی خدمت. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے صاحب, افسوس ہوگا آپ کو ماں باپ کے جانے کے بعد. ہاں آج ماں باپ ہے نا گھر میں, آپ راتوں کو کہیں سے آتے ہوں گے نا, جب تک آپ گھر پہ نہیں آ جاتے ہوں گے نا تب تک ماں کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی ہے, باپ بھی بیدار رہتا ہے. کیوں؟ ایک باپ ٹہلتے ملے گا نا راستے پہ 10-11 بجے رات میں, اس ٹھنڈی کے عالم میں, اس ٹھنڈی میں بھی اس باپ سے پوچھ لیجئے گا کیا میٹر ہے. بزرگ آپ کو تو نرم بسترے میں ٹھنڈی میں اندر ہونا چاہیے. ایک باپ کہے گا جانتے ہو میرا بیٹا بھی پارٹی میں پہنچا ہے, میرا بیٹا کہیں دعوت کھانے گیا ہے, مجھے ٹینشن ہے, اب تک میرا بیٹا لوٹ کر کے نہیں آیا ہے. ہاں ایک ماں کو نیند نہیں آتی ہے صاحب. آپ راتوں کو کبھی آ کر کے آزما لیں گے, آپ جب 12 بجے یا پھر اپنے ٹائم آؤٹ کے علاوہ آپ گھر پہ تشریف لائیں گے نا, تو پھر آپ کی بیوی بھی ہو سکتا ہے سو جائے گی, آپ کے انتظار میں نہیں رہتی ہے, آپ کی بیوی کمبل اوڑھ کر کے سو جائے گی. ہاں آپ کی بیوی آپ کا کال تک نہیں اٹھا پائے گی, آپ کا فون تک نہیں اٹھا پائے گی, لیکن تجربہ کر لینا جب تک آپ گھر پہ لوٹو گے نہیں, چاہے 12 کیوں نہ بج جائے, 1-2 بج جائے, جب آپ گھر پہ آؤ گے نا تو ہو سکتا ہے تیری بیوی تیری فون نہ اٹھائے گی, تیری بیوی تیرا انتظار نہ کرتی ہوگی. لیکن جب تک ایک بیٹا لوٹ کر کے نہیں آتا ہے, ماں کو نیند نہیں آتی ہے, باپ کو قرار نہیں آتا ہے, بیٹا بھی دروازے تک پہنچا نہیں ہوتا ہے, ماں کو خوشبو سے پتا چل جاتا ہے کہ میرا لال دروازے پہ آ گیا ہے. قدموں کی آہٹ سے ماں بتا دیتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھو نا قدموں کی آہٹ مل رہی ہے, دروازے پہ لال آ گیا ہے, میرا بیٹا آ گیا ہے. خدا کی قسم یہ تم سے علاوہ اور بے لوث جو پیار کرنے والی ہے, تم سے بے انتہا جو محبت کرنے والی ہے, وہ کوئی اور ذات نہیں ہے, وہ ماں کی ذات ہے. چاہے جتنی بھی رات میں لوٹ کر کے آؤ, قدموں کی دھمک سے, بیٹے کی خوشبو سے, ارے تم دروازے پہ بعد میں پہنچو گے, ماں کی طرف سے دروازہ پہلے کھل جاتا ہے. یہ ماں ہے صاحب, ماں باپ ہے تو قدر کر لے. قبر میں جانے کے بعد آپ پچھتائیں گے, بڑی افسوس ہوگا. آپ اس سے پوچھیں نا جس کی ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں, اس کو پتہ چلتا ہوگا ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو ہمیں عزت نہیں ہے, ہمیں قدر نہیں ہے, ہمارے پاس قدر نہیں ہے صاحب. تو آپ کوشش کر لے, ماں باپ ہے تو عزت کر لے. ہماری کیا اوقات ہے صاحب, مدینے کے مصطفیٰ کی طاقت کو کون نہیں جانتا ہے, آپ جانتے ہیں نا, کیا جانتے ہوں گے آپ. آج تو ہم نے فلم اسٹڈری اور سیریل کی اداؤں کی ہم نے طاقت کو سمجھا ہے, فلم کی اداؤں کی طاقت کو ہم نے جانا ہے. آج دیکھیں نہیں میرے آقا کی طاقت کون نہیں جانتا ہے. اگر آقا کی طاقت ہم جان لیں گے نا تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہو جائیں گے. ہم نے سمجھا نہیں میرے آقا نے کتنی مشکلوں سے ہم تک اسلام پہنچایا ہے صاحب. مکے کی حالات کو میرے آقا دیکھ رہے تھے, کبھی باپ کو ستایا جا رہا تھا, کبھی ماؤں کی قدر نہیں کی جا رہی تھی, ہاں کبھی بھائیوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا. لیکن میرا مصطفیٰ مکے میں اس گھٹن گھڑی میں پیدا ہوا تھا جب بیٹیوں کی قدر نہیں کی جاتی تھی, ماؤں کی عزت نہیں تھی, باپ کو بیچا جا رہا تھا بازاروں میں. تب مصطفیٰ نے مکے کی زمین پر پیدا ہو کر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے, باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے, ہاں بھائیوں سے پیار کرنے کا طریقہ مصطفیٰ دیا ہے. صاحب ہماری کیا اوقات ہے, مصطفیٰ کے پاس کیا کمی ہے یار. وہ مصطفیٰ اللہ نے پاورفل بنا کر کے بھیجا ہے, سب سے دنیا میں طاقتور اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو بنایا ہے. اس سے زیادہ طاقتور اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں بنایا ہے. ہم کس پہ ناز کر رہے ہیں, ہماری دوستی تو آج کسی ہیرو سے ہو جائے, ہاں ہماری دوستی کسی نیتا سے ہو جائے, کسی
پیسے والا سے ہو جائے ہم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں, ہم گھمنڈ میں چلتے ہیں. صاحب یاد کر لے, مر کر کے قبر میں جانا ہے, رب کو حساب دینا ہے. کس بات کی تکبر ہے صاحب, کس بات پہ گھمنڈ کر رہے ہو, کس بات پہ کر رہے ہو؟ ہم تو جانتے ہیں مر جانا ہے, لیکن اللہ نے نہیں بتایا ہے کب دنیا چھوڑ کر کے جانے ہیں. ہاں صاحب, کبھی قبرستان کا چکر لگا لینا, آپ دیکھ لینا, آپ سے پہلے بڑے بڑے کروڑ پتی آئے تھے لیکن آج ان کے قبروں کا نشان نہیں پتا چلے گا. ہاں, آج ان کے قبروں کا نشان نہیں ہے. آپ قبرستانوں میں جا کر کے جائزہ لے لینا, پوچھ لینا اپنے بزرگوں سے یہ کس کا قبر ہے, کہیں گے یہ فلاں پردھان کا قبر ہے, یہ فلاں مکھیا کا قبر ہے, یہ فلاں سیٹھ کی قبر ہے. اس کی قبروں کی نشان مٹ گئی ہوگی. ہاں, آپ سے بڑے بڑے سپر پاور آئے, اکڑ کے چلنے والے آئے, کسی کی اوقات نہ رہی, کسی کا سکہ نہیں چلا. ہاں صاحب, جانتے ہو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, چند سکہ ہے, تھوڑی سی زمین ہے. ہاں, ہمارا مکان اچھا ہے, ہم اسی بات پہ گھمنڈ کر رہے ہیں, اسی پہ کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں اللہ نے دولت دیا ہے, دنیا کا بڑا انسان ہم ہو گئے. اللہ نے عزت دیا ہے, ہم بڑا ہو گئے. اللہ نے زمین دیا ہے, ہم بڑے ہو گئے. اللہ نے مکان بنوا دیا ہے, ہم بڑے ہو گئے. صاحب, بڑا کوئی اپنا دنیا کے اسٹیٹس سے نہیں ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. دنیا کا کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اسٹیٹس ایسا بنائے, اپنا یہ اسٹیٹس بنا کر کے جائے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہاں, یہ ماں باپ ہے صاحب. میرے آقا کو سب سے زیادہ پاورفل بنا کر میرے اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں. آج ہم تو دنیا کے ماڈرن اسٹائل والوں سے پیار کرتے ہیں, اسٹائل والوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیے ہیں. لیکن آنا ہم نے کیا دیکھا صاحب, دنیا میں اگر کوئی طاقتور کو کسی چیز کو تعجب بڑی نظروں سے ہم نے دیکھا نا, کوئی دنیا میں اگر کمال کا کام کر دیا, یعنی کوئی مشکل کام کر دیا تو ہم تعجب سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سب سے مشکل کام کو مدینے والا مصطفیٰ نے کیا ہے. مثال کے طور پر آج دنیا کہاں تک پہنچ ہے صاحب, ہم تو کتنا ہوں بڑا علم دار ہوں گے, ساری دنیا کا علم وہاں تک ختم ہو جاتی ہے, چاند پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. ہاں, کسی کے پاس زیادہ علم ہے نا تو چاند تک پہنچا ہے, کسی نے پلاننگ بھی کیا تھا سورج تک جانے کے لیے, لیکن اوقات ہے تو جا کر دکھائے. لیکن سب کے علم کو سمیٹ دیا جائے تو چاند تک ختم ہو جاتا ہے. صاحب, ہم نے تعجب کیا ہے, ہم نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, انسٹاگرام کا زمانہ ہے, ہم تو آئے دن ریسرچ کرتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں فلاں امریکہ کا سائنسداں کے پاس کتنی طاقت ہے, ہاں فلاں امریکن کے پاس کتنی طاقت ہے, ہم تو ریسرچ کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک انڈیا کا چاند پر پہنچا تھا جو جھنڈا گاڑ کر کے آیا تھا. ہم نے کتنا تعجب کیا صاحب, ناز کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, خوشی کی بات ہے, اس لیے کہ ملک سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اور ہمارے ملک کے ہندوستان کا ایک پہنچا تھا چاند پر جو 3 رنگ ترنگے کو لہرا کر کے آیا تھا, اس جھنڈے کو فہرا کر کے آیا تھا. لیکن صاحب, آپ نے اسٹیٹس لگایا تھا, آپ نے یوٹیوب میں دیکھا تھا, فیس بک میں دیکھا تھا, اپنے فیس بک میں شیئر کیا تھا, اسٹیٹس آپ نے بھی لگایا تھا, اس لیے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بھارت والا چاند پر پہنچا ہے. ہم نے تعجب کیا ہے صاحب, تعجب کی بات ہے. میں کہتا ہوں تعجب کرو, لیکن اس سے زیادہ اگر طاقتور دیکھنا چاہتے ہو, اس سے زیادہ پاورفل دیکھنا چاہتے ہو, ہاں اس سے زیادہ تعجب آپ کو اس وقت ہونا چاہیے. ارے جب ہم نے بھارت والے کو چاند پہ جاتے دیکھا تو تعجب کیا ہے, کاش اپنے بیٹوں کو بیٹھا کر کے بتاتا, بیٹے یہ تعجب کی بات نہیں ہے, اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ذات ہے مکے میں جو زمین پہ رہتی ہے اور اشارہ کرتا ہے تو چاند کو توڑ ڈالتا ہے. چاند پہ جانا کمال نہیں ہے, چاند کو توڑ ڈالنا کمال کی بات ہے. میرے آقا نے توڑ کر کے دکھایا. اس سے طاقتور کون ہے؟ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. ہاں, ورنہ انبیاء دعا کرتے تھے, نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ کاش ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بناتا. جانتے ہو اس پیغمبر کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے. سورج کو پلٹانے کی باری آئی تھی, حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تھی نا, علی رو رہے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. آقا فرماتے دیکھنا شان کیا ہے میرے پیغمبر کا, طاقت کتنا ہے. آج پیار کے لیے کوئی خوبی ہونا ضروری ہے. کسی سے پیار کیوں ہوتا ہے؟ یا تو دولت کے بنیاد پر پیار ہو جاتا ہے, یا طاقت کے بنیاد پر پیار ہوتا ہے, یا حسن کے بنیاد پر پیار ہوتا ہے. کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تب محبت ہوتی ہے, تب پیار ہوتا ہے. لیکن کس کے پیار میں تم پڑے ہو یار, کس کی خوبیاں تم دیکھ رہے ہو, کس کے حسن کو تم دیکھ رہے ہو, کس کے طاقت کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے میں کائنات میں اگر اپنے محبوب سے زیادہ حسن والا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا ہے. اپنے
पैगंबर से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में किसी को नहीं भेजा है। मेरे महबूब से ज्यादा ताकतवर, मेरे मुस्तफा से ज्यादा मालदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ साहिब, आज तो दुनिया के हम हुस्न में पड़े हैं, दुनिया के स्टाइल में पड़े हैं, दुनिया के ताकतवरों में पड़े हैं। आका फरमाते हैं अली टेंशन ना ले। अरे टेंशन क्यों लेता है? मेरी बारगाह में तू खड़ा है। अरे ये वो बारगाह है, इस बारगाह में लोग आते हैं रोते हुए लेकिन वापस होते हैं मुस्कुराते हुए। अली टेंशन ना ले, अभी सूरज आएगा, असर का वक्त होगा, तेरी असर की नमाज भी अदा होगी। मेरे आका ने इशारा किया था, सूरज पलट आया था। आका ने इशारा किया था, दरख्त चल करके आका की बारगाह में आया था। आका ने इशारा किया था, बंद मुट्ठी में अबू जहल के कंकर ने कलमा पढ़ा था। आका ने इशारा किया था, उंगली जमीन पे रखा था, जमीन को पानी देना पड़ा था। यार ये ताकत है। अगर हुस्न के बुनियाद पे प्यार करना चाहते हो तो मुस्तफा से ज्यादा हुस्न वाला दुनिया में कोई नहीं है। अगर दुनिया के हुस्न वालों से आप प्यार करोगे, उसका हुस्न तुझे धोखे में डालेगी, तुझे तुम्हारे साथ बेवफाई करेगी, उसका हुस्न तुम्हें खसारे में डालेगी। लेकिन मुस्तफा का वो हुस्न है कि बरेली से आवाज आती है, अरे वो हुस्न क्या है जो फितने उठा के चले। या रसूल अल्लाह, वो तेरा हुस्न है जो फितने मिटा के चले। दुनिया का हुस्न तुझे धोखा में डालेगी, दुनिया का हुस्न तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगी। लेकिन मुस्तफा का हुस्न है जो सारी फितने को मेरे आका का हुस्न मिटा के चलती है। वो मुस्तफा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आका जानते हैं माँ बाप से कितना प्यार करके हमें सलीका दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हालांकि वो तो जन्नत के मालिक है ना। मेरे आका को अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया है, नबियों का सरदार है मुस्तफा। उन्हें क्या जरूरत थी? उनके पास तो सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अकर रहे हैं, हम घमंड कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम घमंड कर रहे हैं। लेकिन आका की जिंदगी देख ले। आका करीम है मस्जिद नबी में रोजाना 5 मरतबा नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे। नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग? नमाज तो बड़ी बात है साहिब। जब हमारी घर की इज्जतें नहीं है, हम छोटी छोटी जब इबादत नहीं कर सकते हैं तो नमाज तो बड़ी इबादत को कहा जाता है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। अगर फरमाया गया ना कि आपको मरने के बाद मैदान हश्र में सबसे पहले किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, तो आप कोशिश करें आप नमाज का आदी हो जाए। कितना टाइम लगता है यार। हमने दुनिया के लिए वक्त निकाल लिया, दोस्तों के लिए वक्त निकाल लिया, घूमने फिरने के लिए, बाजार मार्केट में चाय पीने के लिए, सारी चीजों के लिए वक्त है हमारे पास। लेकिन रब ने जिस काम के लिए हमें पैदा किया है वो काम करने के लिए वक्त नहीं है। फिर हमारे आने का मकसद क्या रह जाता है यार? अल्लाह फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं करता मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया हूँ। लेकिन आज एक बाप बोलता है क्या करूं मौलाना, जिम्मेदारी बहुत है, बाल बच्चों को खिलाना होता है, ड्यूटी ऐसी है हमारी की छुट्टी नहीं मिलती है। अगर मैं ड्यूटी की बात करने लगूं ना, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ऐसी ड्यूटी करना हराम है जिस ड्यूटी में आपको नमाज पढ़ने का वक्त ना मिले। ऐसी नौकरी करना आपको हराम है जिस नौकरी में आपको नमाज पढ़ने का वक्त ना दिया जाए। साहिब मैं कहना चाहूंगा, हम तो आए हैं इबादत के लिए, लेकिन दुनिया का काम पहले हम बताते हैं। बाल बच्चों की जिम्मेदारी हमारे पास है। हमने तो दुनिया में माल इकट्ठा कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। दुनिया हमारा बेहतर कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। साहिब कभी वक्त मिले तो याद कर लेना, अल्लाह और उसके रसूल को याद कर लेना, कब्र की मंजिल को याद कर लेना। आज अगर गर्मी हो तो हीटर, आज अगर गर्मी हो तो पंखे का इंतजाम हम करते हैं। क्यों? हमारे पास दौलत है। अगर गर्मी होगी तो गर्मी की क्या औकात है, पंखा लगा करके दूर कर लेंगे। अगर ठंडी है तो हमारे पास रब ने दौलत दे रखा है, हम घरों में हीटर लगा लेते हैं। हाँ साहिब अगर हमारे पास गर्मी हो घरों में एसी लगा लेते हैं, सारी चीजों का इंतजाम हम कर डालते हैं। साहिब ये दुनिया में शॉर्ट जिंदगी है। क्या पता जिस एसी को खरीद कर हम आज ला रहे हैं कल तक उस एसी में हमको रहने को मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह कब सांसें ले लेगा कोई गारंटी नहीं है। जवानों मैं कहना चाहूंगा आज हमने इंतजाम कर रखा है। अगर गर्मी है तो साहिब पंखे का इंतजाम हमने किया है, ठंडी है हीटर का इंतजाम हमने किया है। हाँ अगर अंधेरा है लाइट का इंतजाम हमने किया है। हमने दुनिया में जीने के लिए सारी चीजों का इंतजाम हमने कर लिया है। लेकिन याद कर कब्र में जब तुझे दफना करके वापस आएंगे दुनिया, जब तुझे लेटा करके कब्र में ये दुनिया वाले पलट जाएंगे, जिस दोस्तों पे तुमको नाज था ना, यही दोस्त आपको नहलाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, आपको हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जब आपकी रूह सांस इस बदन से जुदा हो जाएगी, आपका अपना भाई छूने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ सगे बाप को आज बेटा छूने के लिए तैयार नहीं होता है। बेटा बोलता है मुझे बाप के लाश से
ڈر لگتا ہے. آج جس گھر سے باپ کا جنازہ نکلتا ہے اس گھر میں بیٹا سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, اس گھر میں گھر والے سونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا بولتی ہے میرے باپ کا جنازہ اسی گھر سے نکلا تھا. جس چرپائی پر باپ لیٹا رہتا ہے, باپ کے انتقال کے بعد اس چرپائی پہ کوئی سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, اس کے کپڑے کو کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. سوچ لیں یہ دنیا کتنا بے وفا ہے. یہ دنیا جب تک سانسیں ہے تب تک تمہاری ساتھ دے گی, ہاں, لیکن جب تمہاری روح اس بدن سے نکل جائے گی ایک بھائی بھی ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوگا, ایک بیٹا بھی ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوگا, کوئی دوست بھی تیار نہیں ہوگا ہاتھ لگانے کے لیے. قبر میں آپ کو دفنا کر کے یہ دنیا والے پلٹ جائیں گے. قبر میں جب آپ کو تنہا چھوڑ کر کے آیا جائے گا کس فکر میں ہے؟ قبر میں اندھیری کوٹری ہے, وہاں گرمی میں کوئی پنکھے کا انتظام نہیں کیا جائے گا, ٹھنڈی میں کسی ہیٹر کا انتظام نہیں کیا جائے گا, وہاں اندھیری کوٹری میں کسی لائٹ کا انتظام نہیں کیا جائے گا. ہاں, کسی کو موبائل دے کر کے نہیں بھیجا جائے گا, فون کر کے دوستوں کو بلا لے گا. کس کے سہارے قبر میں جاؤ گے؟ جس کے دل کو ہم نے دکھایا ہے. صاحب یاد کر, قبر کی اندھیری کوٹری میں آپ کا دوست آپ کو مٹی دے کر پلٹیں گے, آپ کے گھر والے مٹی دے کر واپس پلٹیں گے, آپ قبر میں تنہا ہوں گے, آواز دیں گے, ارے آپ دنیا والوں مجھے اکیلا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اس قبر کی اندھیری کوٹری میں میرا دل گھبرا رہا ہے, تم لوگ چھوڑ کے نہ جاؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی کو دفن کر کے قبر پہ اتنی دیر ٹھہر جاؤ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی گوشت کی بوٹیاں محلے میں تقسیم کرنے میں وقت لگ جائے, اتنی دیر قبر پہ رک جانا. لیکن آج قبر پہ ایک باپ کو رکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ایک بیٹے کو رکنے کا فرصت نہیں ہے, ایک گاؤں والے کو رکنے کا فرصت نہیں ہے. قبر پہ اندر سے آپ آواز دیں گے, اے دنیا والوں مجھے دفنا کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اپنے دوستوں کو آواز دیں گے, جن دوستوں کے حوالے سے اگر دوست کا فون آتا تھا آپ دنیا میں نرم بسترے کو چھوڑ کر کے دوستوں کی محبت میں چوراہوں پر جاتے تھے. آپ دوستوں کا اگر 12 بجے رات میں فون آ جائے اپنے نرم بیڈ کو چھوڑ کر کے دوستوں کے ساتھ رنگ ریلیاں منانے جاتے ہیں, شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں, پب جی کھیلنے جاتے ہیں, فیس بک میں چیٹنگ کرنے جاتے ہیں, واٹس ایپ میں موج مستی کرنے جاتے ہیں. ان دوستوں کی محبت میں آپ دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں. اس دوست کو آپ قبر میں کہیں گے, اے میرے دوست تو تو میرے لیے جان دیتا تھا, تو تو میرا ساتھی ہے, تیرے لیے آسمان سے تارے لاتا تھا, میں تیرے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا, آج قبر میں اکیلا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کی آواز کو آپ کا دوست بھی نہیں سنے گا. ہاں صاحب یہ تو دوست ہے, آپ کا بھائی بھی آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے, آپ کے رشتہ دار بھی نہیں سنیں گے, یہاں تک کہ آپ آواز دے کر کے تھک جائیں گے لیکن آپ کا سگے باپ بھی چھوڑ کر کے آ جائے گا. اگر قبر میں آپ تنہا رہیں گے, اگر بچانے کوئی جائے گا تو آمنہ کا لال جائے گا, فاطمہ کا بابا جائے گا, حسنین کا نانا جائے گا. اس وقت آپ کہیں گے یا رسول اللہ میں تو مجرم ہوں, میں خطا کار ہوں, میں پاپی ہوں, یا رسول اللہ میں دنیا شراب کے اڈوں کے نشے میں تھا, دنیا میں موج مستی میں تھا, دولت کے نشے میں تھا, لیکن یا رسول اللہ آج قبر میں آنے کے بعد پتا چلا ہے دنیا کے سارے لوگ بے وفا ہے. اگر وفا ہے تو آج پتا چلا ہے کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے, امت کی مدد سید ابرار کریں گے, اور قبر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا کہ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے. ہاں, کوئی بچانے نہیں جائے گا قبر میں. کدھر جاؤ گے آپ؟ قبر میں کس کے سہارے جاؤ گے؟ ہاں, اگر مدینے والے مصطفیٰ کو آپ راضی کر کے جائیں گے نا, آقا جلوہ گر ہوں گے, کہیں گے فرشتوں دیکھو نا یہ عام نہیں آیا ہے, یہ تو محمد کا غلام آیا ہے. ہاں, اسٹیٹس بناؤ صاحب. آج ہمارا اسلامی کے اسٹیٹس نہیں رہ چکا ہے, کوئی پہچان نہیں ہمارے پاس, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, صرف نام ہمارا ہے لیکن کام نہیں رہ چکا ہے. نہ ماں باپ کی خدمت ہے صاحب, آج بھی عزت کر لے, وہ مدینے والا مصطفیٰ ہے, حسن میں لاجواب, دولت میں لاجواب, کسی چیز میں کمی نہیں ہے. آقا اشارہ کرتے تھے تو چاند ٹوٹ جاتا تھا, اشارہ کرتے تھے سورج واپس آ جاتا تھا. وہ مصطفیٰ جانتے ہیں مسجد نبوی میں 5 مرتبہ نماز پڑھانے جا رہے تھے. ماں باپ کی عزت دیکھ میرے آقا کیسے بتا رہے ہیں, 5 مرتبہ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. نماز پڑھانے جا رہے تھے نا, تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرے آقا پہنچے نا, تو 10,000 صحابہ کرام آقا کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. 10,000 صحابہ آقا کے استقبال میں کھڑے ہو گئے تھے مسجد نبوی میں. اتنا دیکھا نا, اللہ کے محبوب ہے, میرے آقا ہے, مدینے کا مصطفیٰ ہے, فاطمہ کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. میرے آقا رونے لگتے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے آقا کی برسوں کی حسرتیں پوری, ایسا لگتا ہے کہ برسوں کی حسرتیں ٹوٹ گئی ہے, کوئی زیادہ درد ہو گیا ہے میرے آقا کو, اس طرح رو رہے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ اپنے یار غار کو نہیں بتائیے گا, یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے یار غار
ابو بکر تم ٹینشن نہ لو، مجھے کسی چیز نے نہیں رلایا ہے، بس میرا دل کیا میں رو رہا ہوں۔ حضرت عمر تلوار کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کس نے آپ کو تکلیف دیا ہے؟ آپ اشارہ کریں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کو بتائے نا کس نے تکلیف دے دیا ہے، کس نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عمر تلوار میان میں کس لے، مجھے کسی نے نہیں رلایا ہے، مجھے کسی نے تکلیف نہیں دیا ہے، آج میرے آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گیا ہے کہ آج میری ماں سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے، آج میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی آپ کو ماں کی یاد آ رہی ہے؟ جانتے ہیں جب حضور کا انتقال ہوا نا تو حضور کی عمر، جب سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا نا تو حضور کی عمر 6 سالہ تھی، 6 سال اور کئی زمانے کے بعد مسجد نبی میں رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی آپ کو ماں یاد آ رہی ہے؟ اتنے درد کے ساتھ رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آخر بتائیے نا ماں سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میرے دیوانو، جانتے ہو آج میرے آنکھوں میں آنسو کس لیے آ گیا؟ آپ بھی جانتے ہو کہ دنیا کا دستور ہوگا، آپ کا بھی قانون ہوگا، آپ کا رول ہوگا، اگر کوئی بیٹا کامیابی کی طرف جاتا ہے وہ سوچتا ہے اس کی خوشخبری سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دوں، اس لیے کہ ماں باپ بیٹے کی ترقی دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جتنا بیٹے کی ترقی دیکھ کر کے ماں باپ خوش ہوں گے نا اتنا دنیا کا کوئی شخص خوش نہیں ہوتا ہے۔ آج تو بھائی کی ترقی دیکھ کر کے بھائی جلنے والا ہے، آج پڑوسی کی ترقی دیکھ کر کے پڑوسی جلنے والا ہے، ہاں آج اسٹوڈنٹ کی ترقی دیکھ کر کے ایک استاذ جلنے والا ہو گیا ہے، ہاں آج ودیارتھی کی ترقی دیکھ کر کے ایک ٹیچر جلنے والا ہو گیا ہے۔ صاحب یہ دنیاوی حالات ہے، لیکن ایک بیٹے کی کامیابی دیکھ کر کے کوئی دنیا میں میں نہیں جانتا کہ کون خوش ہوتا یا نہیں خوش ہوتا ہے، لیکن ترقی دیکھ کر کے جتنی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے نا کائنات میں اتنی خوشی کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں آج میری ماں کی یاد آ گئی ہے، اس لیے کہ آج یہ 10,000 کا مجمع محمد کے نام پہ کھڑا ہوا ہے، اگر میری ماں آمنہ دیکھتی تو کتنا خوش ہو جاتی۔ اے میرے دیوانوں آج میری ماں کی یاد آ گئی ہے، میں نے ماں کے زمانے میں چاند کو ٹکڑا نہیں کیا تھا، اگر میری ماں چاند کو توڑتے دیکھتی تو میری ماں کتنا خوش ہو جاتی، سورج کو پلٹاتے دیکھتی تو میری ماں کتنا خوش ہو جاتی، درختوں کو چلاتے دیکھتی تو میرا ماں کتنا خوش ہو جاتی، ہاں زمین سے پانی نکالنا دیکھتی تو میری ماں کتنا خوش ہو جاتی، بند مٹھی میں ابو جہل کے کنکر سے کلمہ پڑھاتے دیکھتی تو میری ماں کتنا خوش ہو جاتی۔ آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی ماں کی یاد آ رہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میرے دیوانوں جانتے ہو میں ماں سے کتنا پیار کرتا ہوں، ارے محمد کا دل کرتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ نہیں رہا ہوتا، فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں پردے کے پیچھے ہوتی، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میں تلاوت قرآن کر رہا ہوتا، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا لیکن پردے کے پیچھے سے اگر میری ماں آواز دیتی بیٹے محمد کدھر ہو آ جاؤ تو آقا فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا، سورہ فاتحہ روک دیتا، تلاوت قرآن چھوڑ دیتا، میں مصلی چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ماں کی آواز پہ مصلی چھوڑ دیتے، نماز توڑ دیتے، سورہ فاتحہ چھوڑ دیتے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں نماز چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں جاتا، اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدا پاک راضی ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے خدا پاک راضی ہوتا ہے۔ آپ کوشش کر لیں نمازی آپ کو نہیں بچا پائے گی اگر ماں باپ ناراض ہے تو، آپ کے روزے نہیں بچا پائیں گے اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو، ہاں ساری عبادتیں آپ کی رکھی رہیں گی وہاں، جب تک ماں باپ آپ کے راضی نہیں ہو جاتے ہیں نا پھر کوئی عبادت آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں ماں باپ ہیں آپ دعائیں کریں یار کہ میرے ماں باپ کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، جن کے زندہ ہیں اور جن کی دنیا سے چلی گئی ہے ان کے لیے دعائیں کریں اللہ ان کے قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے، انہیں جنت عطا فرمائے۔ صاحب یہ ماں باپ ہیں جو بیٹوں سے بے انتہا پیار کرنے والی ذات کو ماں باپ کہا جاتا ہے، تو آج بھی ہے تو قدر کر لے۔ میرا وقت تو بہت ہو گیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نمازی میدان کے غازی بنائے۔ استغفر اللہ رب من الذنوب و اتوب الیہ۔ رہی چمن تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔